فرمایا اے ایمان والوں، اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا، کلمہ پڑھنے والوں سے اللہ نے خطاب کیا، یقین رکھنے والوں سے اللہ نے خطاب کیا، اللہ کو اپنا خالق اور مالک ماننے والوں سے خطاب کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننے والے ان سے اللہ پاک نے خطاب کیا، مرنے کے بعد کی زندگی پہ ایمان اور یقین رکھنے والے اللہ پاک نے ان سے خطاب کیا۔ فرمایا ایمان والو، جب جمعے کے لیے اذان کہہ دی جائے، جمعے کا وقت ہو جائے، فوراً اللہ کے ذکر کے لیے روانہ ہو جاؤ، جمعے کی ادائیگی کے لیے چلے جاؤ۔ فرمایا خرید و فروخت کو بند کر دو، اپنی تجارت کو بند کر دو، اپنی دکانداری کو بند کر دو، لینے دینے کو بند کر دو۔ فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے حق میں بہتر ہے، دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے گا، تمہاری تجارت میں برکت کا ذریعہ بنے گا، دکان میں برکت کا ذریعہ بنے گا، کاروبار میں برکت کا ذریعہ بنے گا، رزق میں برکت کا ذریعہ بنے گا۔ جب اللہ کی عبادت کے لیے آؤ گے، جمعے کی ادائیگی کے لیے آئے ہو، اپنا کام اللہ کے لیے چھوڑ کر آئے ہو، اپنی تجارت اللہ کے لیے چھوڑ کر آئے ہو، اپنی دکان اللہ کے لیے چھوڑ کر آئے ہو، جو چیز اللہ کے لیے چھوڑی گئی ہے اللہ کبھی بھی نقصان پیدا نہیں کرے گا، کبھی بھی خسارہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ برکتیں عطا کرے گا، اللہ رحمتیں عطا فرما دے گا، تجارت میں برکت ہو جائے گی، رزق میں برکت ہو جائے گی۔ اسی لیے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو، اگر تم سمجھنے کی کوشش کرتے ہو۔ اگلی آیت میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ فرمایا جب نماز ادا کر لی ہے، جمعے کی نماز پڑھ لی ہے، اللہ کا ذکر کر لیا، اب اللہ پاک نے اجازت بھی عطا کر دی۔ فرمایا زمین میں پھیل جاؤ، اپنا رزق تلاش کرو، اپنے کاروبار کو جاری رکھو، اپنی دکان کو جاری رکھو، اپنی تجارت میں مصروف ہو جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ پاک نے نماز کے بعد کمانے کا حکم دیا، نماز کے بعد رزق کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا، گویا فرما دیا جب تم نماز کے لیے آ گئے اللہ نے رزق کا راستہ آسان کر دیا ہے۔ نماز کی ادائیگی اور نماز کے ذکر کے فوراً بعد اگلی آیت کیا خوبصورت بات فرمائی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ جب نماز پڑھ لی ہے، جمعہ ادا کر لیا ہے، تو فرمایا اب جاؤ، پھیل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل اب تلاش کرو، رزق کے لیے محنت کرو، اللہ نے تمہیں جو صلاحیت دی ہے اب لگاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے آسان کرے گا۔ نماز کے بعد، ذکر کے بعد انسان کمائی کے راستے پہ چلے، اللہ اس کی منزلیں آسان کرتا ہے۔ بغیر عبادت کے کبھی منزل آسان نہیں ہوتی، مشکل ہوتی ہے مسلمان کے لیے، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں نا، ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہماری کامیابی کلمے کے تقاضے پر ہے۔ ہماری عادت کیا ہے کہ ہم پڑھتے کلمہ ہیں، کہلواتے مسلمان ہیں، اور سمجھتے یہ ہیں کہ کافر بھی بغیر نماز کے کامیاب ہے، میں بھی کامیاب ہو جاؤں دنیا میں۔ ایسا نہیں ہوگا، وہ مانتا نہیں ہے، تو تو مانتا ہے، تو تو سمجھتا ہے، تیرے اندر تو ایمان ہے، تیرے لیے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، کافر کے لیے صرف دنیا ہے، تیرے لیے صرف دنیا نہیں، تیرے لیے دنیا بھی ہے، اصل تیرے لیے آخرت ہے۔ اور ایمان والے کو کامیابی ملتی ہی اللہ کی عبادت کے بعد ہے، رزق ملے گا، برکت ملے گی، دل کا سکون ملے گا۔ اللہ نے نماز جمعہ کا ذکر کیا، اور نماز جمعہ کے بعد اللہ نے رزق کے تلاش کا ذکر فرمایا کہ اب اپنی دکان کھولو، کاروبار جاری رکھو۔ اللہ یہ نہیں کہتا
کہ پورے جمعے والے دن دکان بند کر کے بیٹھ جاؤ، اللہ پاک ہرگز یہ نہیں فرماتا۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ عبادت کے وقت عبادت کرو، بعد میں اپنا کام بھی کرو۔ حالانکہ پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، پیدا اپنی بندگی کے لیے کیا ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا انسان اور جنات کو پیدا ہی محض میں نے اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، بس۔ اگر وہ چاہتا تو یہی کہتا سارے دن نماز پڑھو، سارا دن پڑھو، جب پیدائشی عبادت کے لیے تو سارا دن کرو، لیکن اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ وہ سارا دن ہم سے نماز کا مطالبہ نہیں کرتا، 24 گھنٹوں میں کچھ منٹ وہ ہم سے عبادت کا مطالبہ کرتا ہے کہ اس ٹائم میں عبادت کرو، اس کے بعد اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاؤ، کماؤ، اللہ منع نہیں کرتا۔ تو اللہ نے قرآن میں جمعے کا ذکر فرمایا، نماز جمعہ کا ذکر کیا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کا ذکر کیا، جمعۃ المبارک کی برکت کا ذکر کیا، اس کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ فرمایا جمعے کا دن ہوتا ہے، لکھنے والا فرشتہ مسجد کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا، ہر جگہ پہ آ کے کھڑا ہوگا، ہر جگہ پہ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، اعمال لکھنے والے، نیکیاں لکھنے والے، نمازیوں کی حاضری لگانے والے۔ فرمایا وہ آ جاتے ہیں، جو پہلے وقت میں مسجد میں آ گیا اس کے لیے اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا اجر لکھ دیا جائے گا۔ یہ جمعے کی ادائیگی کے لیے اول وقت میں آیا، یہ پہلے وقت میں آ گیا، اس کے اعمال نامے میں ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے برابر اجر لکھ دیا گیا۔ ایک اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کرنا، غرباء اور مساکین پر خرچ کر دینا، جتنا ثواب اس پہ ملے گا اول وقت میں آنے پہ اتنا ہی اجر ملے گا، اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اونٹ خریدنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، ہزاروں میں نہیں ملتا، اب تو اونٹ لاکھوں میں چلا گیا ہے، کئی لاکھ کی قیمت بن چکی ہے، ہر ایک خرید کر قربان نہیں کر سکتا، ہر ایک خرید کے صدقہ بھی نہیں کر سکتا، ہر ایک خرید کے خیرات بھی نہیں کر سکتا، لیکن اجر پا سکتا ہے، ثواب پا سکتا ہے، نیکی حاصل کر سکتا ہے، صدقات کے برابر، اونٹ صدقہ کرنے کے برابر نیکی لے سکتا ہے۔ اس کا طریقہ حدیث میں بتا دیا گیا، میرے محبوب نے فرما دیا، فرما جمعے میں اول وقت میں آنے والے فرشتے ان کے لیے اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کا اجر لکھتے ہیں، اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے برابر اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا پھر اس کے بعد گائے ذبح کرنے والا اور اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والا، اس کے برابر اجر لکھا جائے گا، اس کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ فرمایا پھر اس کے بعد وقت گزرتا رہے گا، اس کے بعد وقت نکلتا رہے گا، پھر تیسرے نمبر پہ فرمایا اللہ کے راستے میں بکری ذبح کرنے کے برابر اجر ملے گا، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے فرمایا بکری کے برابر اجر ملے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ کے راستے میں مرغی خیرات کرنے کے برابر اجر ملے گا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا گزرتے ہوئے، فرمایا ایک وقت وہ بھی ہے پھر انڈا اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کے برابر اجر ملے گا۔ فرمایا پھر امام خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا، امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو گیا، وہ فرشتے جو اجر لکھنے کے لیے آئے، کسی کے لیے اونٹ کے برابر اجر لکھا گیا، کسی کے لیے گائے کے برابر اجر لکھا گیا، کس کے لیے بکری کے برابر اجر لکھا گیا، کسی کے لیے اللہ کے راستے میں مرغی صدقہ کرنے کے برابر اجر لکھا گیا۔ فرمایا پھر امام جب خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا، جمعے کی ادائیگی کے لیے اس نے خطبہ شروع کیا، فرمایا وہ لکھنے والا فرشتہ بیٹھ جاتا ہے، امام کا خطبہ سن
سننے لگ جاتا ہے پھر اجر نہیں لکھا جاتا، اونٹ کے برابر بھی نہیں دیا جاتا، گائے کے برابر بھی نہیں لکھا جاتا، حتیٰ کہ بکری کے برابر بھی نہیں لکھا جاتا، یہاں تک کہ مرغی کے برابر بھی اس کے لیے اجر نہیں لکھا جاتا، پھر انڈے کے برابر بھی نہیں لکھا جاتا، پھر صرف ادائیگی میں نام لکھا جائے گا، یہ جمعے کی ادائیگی کے لیے آیا تھا، اس نے جمعہ ادا کر لیا تھا۔ فرمایا امام کے خطبے کے وقت وہ سارے فرشتے امام کا خطبہ سننے میں مصروف ہو جائیں گے۔ افسوس ہے نا اس پہ، اونٹ ابھی آگے قربانی آ رہی ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آپ بازار کا، مارکیٹ کا، منڈی کا چکر لگائیے، ایک اونٹ کتنا مہنگا ہے۔ ایک اونٹ چاہتے تو ہیں کہ اونٹ کے برابر ہم صدقہ کریں، خیرات کریں، اجر پائیں، انعام پائیں، لیکن ہر ایک نہیں لے سکتا، نہیں لے سکتا۔ اچھے بھلے پیسے والے بھی گھبرا جاتے ہیں اونٹ کی قیمت سن کے، وہ بھی بیچارے نیچے آ جاتے ہیں جب اونٹ کی قیمت پتہ چلتی کتنا مہنگا اونٹ ہے۔ لیکن اللہ پاک کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا رحیم ہے، اور اس امت پہ تو اللہ کی خاص رحمت ہے، اس امت پہ تو اللہ کے خاص انعام ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے اس کے لیے یہ نیکیاں آسان کی ہیں، یہ اجر آسان کی ہے کہ اونٹ کا اجر سب لے سکتے ہو، گائے کا اجر سب لے سکتے ہو، بکری ذبح کرنے کا اجر سب لے سکتے ہو، اور سال بعد نہیں، ہر جمعے والے دن لے سکتے ہو، سال بعد نہیں، سال کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ عید الاضحیٰ آئے گی اونٹ ذبح کروں گا اونٹ کا ثواب، سال کا انتظار کی ضرورت نہیں، وہ آئے گا، اللہ توفیق دے ضرور کریں، وہ ایک الگ اجر ہے، وہ ایک الگ عبادت ہے، لیکن ہر جمعے والے دن بھی آپ اس کا اجر پا سکتے ہو، ہر ہفتے پا سکتے ہو۔ جمعے والے دن اذان کے فوراً بعد مسجد پہنچو، انشاءاللہ ایک اونٹ اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کے برابر اجر اعمال نامے میں آ جائے گا۔ لینے والے تو بنے ہم، حاصل کرنے والے تو بنے، آخرت کے لیے کچھ کرنے والے تو بنے۔ اللہ نے راستے سارے دیے ہیں، اللہ نے راستے سبھی دکھائے ہیں اور آسان کر کے دکھائے ہیں، آسان کیے ہیں۔ کچھ اعمال یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ پاک کی رحمت ہے۔ مجھے اس پہ ایک حدیث یاد آ گئی، مضمون سے تو ہٹ گئے لیکن مجھے یاد آ گئی کہ اللہ کتنا مہربان ہے کہ جو لوگ ان بڑی نیکیوں کو نہیں کر سکتے، اللہ نے ان کے لیے دوسرے آسان راستے دیے ہیں کہ تم بھی یہ کام کر سکتے ہو۔